محفوظ کیا تھا۔ تو آج خدا کے پاک کلام کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے، ہم سیکھیں گے، کیونکہ بزرگ پولس رسول اس بات کو بیان فرماتا کہ ہماری جنگ گوشت اور خون سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اور آگے چل کے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا ان کا خادم بندہ اس بات کو بیان کرتا ہے، میں ابلیس کو آسمان سے بجلی کی طرح گرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ تم میں سے کسی کو پھاڑ کھائے۔ اور جب تک ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم قطعاً اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں، بزرگ داؤد اس سے پہلے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنتا، اسے اپنے دشمن پر جو ہے وہ اسے غلبہ پانے کے لیے اس کے پاس تجربہ، اس کے پاس مہارت موجود ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے، تب وہ دشمن کو مار گرائے گا۔ اور اسی لیے اس نے بزرگ اس ٹائم کے بادشاہ سول کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے سول بادشاہ، میں نے آج تک کبھی ان ہتھیاروں کو جن سے تو نے مجھے لیس کیا ہے، میں نے آج تک کبھی بھی انہیں نہ اس لباس کو پہن کر میں چلا ہوں، اور نہ ہی میں نے آج تک ان ہتھیاروں کا کبھی استعمال کیا، کیونکہ میرا بھروسہ میرے خدا پر ہے جس نے مجھے شیر اور ریچھ پر فتح بخشی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ جاتی جولیت کے سامنے جائے، اسے اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ بالکل موجود ہے، اور اس بات کو جانتا ہے کہ میں کیسے اور کتنی رینج کے اندر میں پتھر پھینکوں گا اور میں جاتی جولیت کو مار سکتا ہوں۔ تیسری بار اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جاتی جولیت کا سارا جسم تو لوہے سے لیس ہے، لیکن کون سی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اپنی فلاخن کے اندر پتھر رکھ کر پھینکوں گا اور جاتی جولیت کو میں مار سکتا ہوں۔ اسے ان تینوں باتوں کا علم، اور اس نے دیکھا کہ جاتی جولیت کا صرف جو ماتھا ہے وہ اسے نظر آ رہا ہے، باقی سر سے لے کر اس کے پاؤں تک ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لوہے سے بالکل لیس ہو چکا ہے، لیکن اس کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ اس کی پیشانی یعنی کہ اس کا ماتھا ہے۔ سیم اسی طرح جب ہم دشمن کے مقابلے میں نکلتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جس کے سامنے کھڑے ہونے کو ہیں وہ تصویریں کون سی، وہ طاقتیں کون سی، ہم کس طریقے سے اور کیسے اس کے حربوں کو جان سکتے ہیں، اور کیسے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب لفظ مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کے اندر اس کی 17ویں آیت کے اندر خداوند خدا رب العزت رب العالمین اس سے پہلے کہ وہ اپنے شاگردوں سے جدا ہو جائے، اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے اختیارات سے نوازا، اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام میں یہاں پر لکھا ہوا یسوع المسیح نے یہ اختیار اپنے شاگردوں کو دیا، کیونکہ لکھا میں اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں، اور یہ وہ اختیار جو یسوع المسیح کو آسمانی باپ سے ملا، اور وہی اختیار اب وہ اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں کو، اپنے ایلچیوں کو
جنہیں اس نے مختلف جگہوں پر اپنی خدمت کے لیے بلایا، ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا یسوع المسیح نے فرمایا اب وہی اختیار جو باپ نے مجھے دیا میں وہی اختیار تمہیں دے دیتا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں۔ لفظ بدروح، بد کا مطلب بری اور روح کا مطلب ہم سارے جانتے ہیں روح ہے۔ جب بد روح ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بری اسپرٹ، بدی کرنے والی، گمراہ کرنے والی، برگشتہ کرنے والی، ایمانداروں کو خدا کی قربت سے دور لے کر جانے والی، نسل انسانی کو گناہ کے اندر دھکیلنے والی اور مختلف طریقوں سے اس کی زندگی کے اندر اثر پذیر ہونے والی یہ قوتیں، طاقتیں اور تاثیریں ہیں جو بغیر جسم کے روح ہے، لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ہوا ہے لیکن جسم نہیں رکھتی، لیکن جسم نہیں ہے لیکن اپنے اندر سارے جذبات جو ہے وہ ضرور رکھتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جی بدروحیں جو ہیں وہ ازل سے ہیں، جبکہ ازل سے بدروحیں نہیں۔ گناہ لوگ کہتے ہیں ازل سے، بدروحیں ازل سے نہیں ہیں۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کریں، جیسا پچھلے جمعے ہم نے سنا، باغ عدن سے پہلے خدا کے کلام میں لکھا ہوا، اگر آپ بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر لیں، ہمیں پتہ چلتا اور اس بات کا علم ہوتا کہ اس سے پہلے کہ باغ عدن کو زمین پر لگایا جائے، آسمان پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے بغاوت کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور وہ بغاوت لوسیفر، جس کے بارے میں لکھا ہوا آتشین پتھروں کے اندر رہنے والا وہ فرشتہ، جس کے بارے میں لکھا ہوا وہ اپنے پروں کو پھیلاتا اور خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور آسمان پر اس کے دل کے اندر یہ بغاوت ابھری کہ میں اپنے تخت کو جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بلند بناؤں گا، قائم کروں گا، اور یہ بغاوت اس کی زندگی کے اندر ابھری۔ اور جب یہ بغاوت اس کی زندگی کے اندر ابھری ہے تو نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا اور پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا، کیوں تیرے دل کے اندر گھمنڈ سمایا اور خدا نے تجھے آسمان سے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ اور اس ٹائم بدروحوں کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے بائبل مقدس اس بات سے بالکل خاموش نظر آتی ہے، اس سے پہلے بدروح کا ذکر نہیں ملتا۔ اور جو تاثیریں آسمان سے گرائی گئی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آدم سے پہلے کی جو نسل ہے وہ بدروحیں تھی، وہ جنات تھی، لیکن ایسا قطعاً نہیں۔ بائبل کے اندر پیدائش، جینیسس، تخلیق کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا آدم سے پہلے کوئی نسل کا ذکر ہمیں بائبل نہیں بتاتی، صرف یہ لکھا ہوا کہ خدا کی روح پانیوں کی سطحوں پر جنبش کرتی، اور اسی جگہ پر آؤں گا جہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو یعنی کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں گے۔ اس سے پہلے کسی نسل انسانی کا ذکر نہیں ملتا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی جن فرشتوں نے بغاوت کی وہ تو آج بھی قید کے اندر ہے، تو پھر یہ بدروحیں کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ جی آدم سے پہلے کی جو نسل ہے وہ بدروحیں ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جو آسمان سے فرشتے بغاوت کرنے کے سبب سے لوسیفر یعنی کہ شیطان
ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر گرائے گے، وہ تو آج بھی جو ہے وہ روز حشر یعنی کہ عدالت کے دن تک کے لیے وہ قید ہیں، لیکن ایسا قطعاً نہیں۔ دیکھیے حضرت خدا کے پاک کلام میں یہودا کام خط اس کا پہلا باب، اس کا ایک ہی باب ہے، اور اس کی 6 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ یہاں پر بزرگ اس بات کو بیان کرتا، آسمان پر جب ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں اس جنگ میں اگر ہمیں خدا کے لشکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو یہاں پر ابلیس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر خدا کے فرشتوں نے ایک بڑے لشکر نے آسمان پر ابلیس کے ساتھ جنگ کی ہے، تو ابلیس یعنی شیطان، جسے جھوٹوں کا باپ کہا گیا ہے، جسے پرانا اژدہا کہا گیا ہے، جسے گمراہ کرنے والا کہا گیا، جس کے بارے میں یسوع المسیح نے فرمایا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے۔ آسمان پر صرف ابلیس نے اکیلے ہی بغاوت پہ جنگ نہیں کی، ایک بڑا گروہ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ مل کر اس نے آسمان پر جنگ کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں دنیا کے اندر اگر ہم آرمی کو دیکھیں، آرمی جو ہے وہ ہمیں صرف ایک ہی دستہ نظر نہیں آتا ہے، اس کے مختلف رینک ہوتے ہیں جو مختلف طریقوں سے ساری کمانڈ کو سنبھالتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا، جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا اور ابلیس کے ساتھ مل گئے۔ یاد رکھے گا، ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو بہت ہی اہمیت کی حامل، جس کے اندر کوئی کوالٹیز ہو، جس سے کوئی خطرہ لاحق ہونا ہو، اس سے زیادہ انسان جو ہے وہ متعہد رہتا ہے، اس سے خبردار رہتا ہے۔ اور یہاں پر ہر سارے فرشتوں کو قید کے اندر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے خاص فرشتوں، جو اس ٹائم کو میں سمجھتا ہوں ایز اے جنرل ہوں گے، کمانڈر ہوں گے، چیف کمانڈر ہوں گے، مختلف رینک کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، انہیں جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اور یہاں پر خدا کلام میں لکھا انہیں دائمی قید کے اندر جو ہے وہ روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہوا ہے۔ سارے فرشتے قید نہیں کیے گئے، اسی لیے خدا کلام میں لکھا ہوا ہے ہماری لڑائی، ہماری جنگ جو ہے وہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں کے اندر۔ اور ابلیس کے 2 گروہ ہیں، ایک ڈائی امنون جسے فضائی جو ہے وہ لشکر کہا جاتا ہے، اور ایک ڈائی مون ہے جسے بحری جو ہے وہ فوجیں کہا جاتا ہے، جو زمین پر سارے ابلیس کے نظام کو سنبھالتی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو فضائی نظام کو سنبھالتی، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہمیں حکومت والے اور اختیار والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے اختیارات اور فضائیہ دونوں الگ گروہ ہیں، اور جب یہ دونوں الگ گروہ ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا ضرور ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو۔ ابلیس کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے دشمن کی طاقت کا تو اندازہ ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے اپنے تفصیلی بیان کے اندر فرمایا اگر گھر کے مالک کو خبر ہوتی کہ چور کس ٹائم آئے گا اور میرا سامان چرا لے جائے گا تو وہ خبردار رہتا اور وہ اپنے دشمن سے آگاہ ہوتا۔ اور اگر آج خدا نے مجھے اور آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے تو ہمیں اپنے دشمن کا اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ دشمن کو ابلیس کہا جاتا ہے۔
آسمان پر لوسیفر تھا، جب زمین پر گرایا گیا لوسیفر سے اس کا نام تبدیل ہو کے شیطان، ابلیس، پرانا اژدہا، گمراہ کرنے والا، جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ کہا گیا، جس کے بارے میں لکھا ہوا اس جہان کے خدا نے، یسوع المسیح نے فرمایا اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو بند کر دیا کہ عقلوں کو اندھا کیا۔ اور اب بہت ساری ایسی گروہ ہے جو فضائیہ اور بحری جو ہے وہ ابلیس کے نظام کو سنبھال رہی اور اس کے کارکن ہے۔ اس کا مطلب بہت ساری ایسی تصویریں ہیں جو اس ٹائم بدروحوں کے اندر چینج ہو گئی۔ اگر باپ جو ہے وہ شیطان بن گیا ہے تو بچے بھی کیا بنے؟ جنہوں نے آسمان پر بغاوت کی ہے، اگر وہ لوسیفر سے چینج ہو گیا ہے، ابلیس بنا ہے، شیطان بنا ہے، تو جو اس کے کارکن تھے، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے، وہ کیا بنیں گے؟ کیا وہ فرشتے رہے؟ سمجھ لگ رہی کہ بدروہاں کیویں وجود چاہیے؟ وہ پھر کیسے؟ وہ کیا ہوں گے؟ بدروہاں ہی بنن گیا۔ اور دوسری جو ہے بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب کے اندر جب خدا نے آدم کو بنایا اور گناہ کرنے کے باعث جو ہے انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور باغ عدن سے جب باہر نکالا گیا تو آدم کو کہا، آئے انسان، تو خاک ہے، تو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو خاک سے بنایا گیا ہے، اور تیری زندگی کے ایام جو مقرر کیے گئے اس کے بعد تو خاک ہے اور تو خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا۔ اب بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ حقیقت کیا ہے؟ تو خاک ہے، تو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور تو کس کے ساتھ ملے گا؟ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ اور بہت سارے اب ایسے مذہب ہیں جو دفناتے ہی نہیں ہیں، تدفین کرتے ہی نہیں، جن میں ہندو ہے، دیریا ہے، بدھ مت ہے، بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو تدفین کرتے ہی نہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق خاک کو خاک کے سپرد نہیں کرتے۔ بہت سارے ہم نے ٹی ویز کے اندر ایسے پروگرامز کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ انسان کو خاک کے ساتھ خاک نہیں ملاتے ہیں تو وہ تصویریں کیا بن جاتی ہیں؟ مووی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ڈراموں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تصویریں کیا بنتی ہیں؟ اگر وہ خاک کے ساتھ خاک نہیں ملا دی جاتی، اگر وہ سپرد خاک نہیں کی جاتی ہیں، تو ان کا وجود جو ہے وہ کون سا رخ جو ہے وہ اختیار کر دیتا ہے؟ وہ کیا بن جاتی ہیں؟ بدروہیں بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایگری ہے میرے ساتھ؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ابلیسی تصویریں سما کر انہیں جو ہے وہ خود کشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور جب اب وہ اس کام کو کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا پیار کرنے والا ہے، اس نے کہا تو خاک ہے۔ اور جنہیں اب خاک نصیب نہیں ہو رہی، جنہیں ابلیس اب پکڑ رہا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اپنے اوپر تیل ڈال لے اور اپنے آپ کو آگ لگا لے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، پانیوں کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹرینز کے اندر نیچے جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خودکشی کا شکار بنا لیتے ہیں۔ تو وہ تصویریں جو ہیں، وہ زندگیاں جو ہیں، وہ تو خدا کے کلام کے مطابق بالکل اپوزٹ ہے۔ اور اب جو ہے وہ کون سا رخ، کون سی روح کے اندر وہ چینج ہوگی؟ وہ کام کرنے کے لیے انہیں کس نے بولا تھا؟ خدا نے بولا ہے کہ تو اپنے اوپر تیل پھینک لے اور آگ لگا لے؟ کہ خدا نے بولا ہے کہ ٹرین آ رہی اس کے نیچے لیٹ جا خودکشی کر لے؟ کیا خدا کا منصوبہ ہے؟ کیا خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اتنے گہرے پانی کے اندر اوپر برج سے یعنی کہ پل سے تو جمپ لگا دے اور پانی کے اندر ڈوب مارے؟ کیا یہ خدا کا مقصد ہے؟ کیا خدا کہتا ہے کہ تو اونچے ٹاور پر چڑھا جا اور نیچے گر جا اور مر جا، خودکشی کر لے؟ کیا یہ خدا کا منصوبہ ہے؟ خدا کا منصوبہ تو یہ نہیں۔ خدا کا منصوبہ تو یہ ہے انسان تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے گا، اور خدا کے کلام کا سخن قول یہی ہے
کہ 70 برے 80 برے آخر کو فنا ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق یہ ہے کہ انسان پوری عمر پاک کا جیسے جہان سے جائے، لیکن اب جو ایسے کام کرتے ہیں اس کے اندر خدا کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کام جو ہے ابلیس ان سے کرواتا ہے، اور جب وہ ابلیس کا حکم مان لیتے ہیں تو پھر وہ کون سی روح کے اندر تبدیل ہوں کس کے اندر چینج ہوں گے؟ سمجھ لگ رہی؟ اب اس کے اندر چینج ہوں گے، اور جیسے ہماری افزائش ہوتی ہے، ہماری جو ہے وہ نسل بڑھتی ہے، شادی کے بعد جو ہے ہمارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی سیم یہی طریقے کار ہوتے ہیں، اگرچہ جسم نہیں ہے لیکن جذبات احساسات جو ہے عقل مرضی سارا کچھ انسانوں کی طرح یہ کام کرتے ہے، جسم نہیں لیکن اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انہیں کس چیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ کس چیز کا استعمال کریں گے؟ اب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یہ کس چیز کا استعمال کریں گے؟ انسانی جسم کو لیں گے، تو جب یہ انسان کے جسم کے اندر آئیں گے تو ہے روح لیکن جذبات جو ہیں وہ سارے انسانوں کی طرح ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی 5 نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں، اور یہی 5 نشانیاں جو ہیں وہ ابلیس کے اندر بھی کام کرتی ہیں۔ اور پہلی بات جو ہے ان کی یہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیثیت کے اندر جو ہے یہ مرضی کو رکھتی ہیں، اور دوسری بات ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں نے یہاں پر نہیں جانا، میں نے یہاں پر جانا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے یہ نہیں لینا، میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ نہیں پینا ہے، میں نے یہ پینا ہے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ کھانا ہے۔ ہم اپنی مرضی کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، تو بدروحوں کے اندر بھی مرضی ہے۔ اور دوسری بات ان کے اندر بھی جذبات ہیں، اور ہمارے اندر جذبات جو ہیں وہ جوش مارتے ہیں، تو ابلیس کے اندر بھی کیا ہے؟ جذبات ہیں۔ ان کے حوالے آپ کو ضرور لکھواؤں گا۔ اور تیسری بات ان کے اندر عقل ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی عقل ہے اور ان کے اندر بھی عقل ہے، کیونکہ یہ آتشین پتھروں کے اندر رہنے والا، آسمان پر فرشتوں کا ایک گروہ کا بہت بڑا لیڈر ہے، اور جب ہمارے اندر عقل ہے تو ابلیس کے اندر بھی عقل ہے، ابلیس بے وقوف نہیں۔ اور چوتھی بات اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم بول رہے ہیں، انسان ہم بولتے ہیں، تو بدروہیں بھی کیا کرتی ہیں؟ یہ بھی بولتی ہیں۔ اور پانچویں بات ان کے اندر جو ہے ہم آگاہی ہے، جیسے ہم جو ہے ہم اپنے اندر سارا کچھ رکھتے ہیں، یہ 5 چیزیں ابلیسی تاثیروں کے اندر بھی کام کرتی ہیں۔ اور جب لفظ جو ہے پہلا جو ہے ہمیں مرضی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو حوالہ جو ہے وہ چاہے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ خدا کے پاک کلام میں متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 44 آیت کے اندر یہاں پر یوں مرقوم ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی اور نہیں پاتی۔ 44 آیت کے اندر تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر آ کر وہ 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہیں اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ پہلی بات ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے اندر مرضی رکھتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے ابلیسی تاثیریں یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ ان کی مرضی ہے، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ جب کسی انسان میں سے نکلتی ہے اپنی مرضی کا اظہار کرتی ہے، اور وہ مرضی کیا ہے؟ میں دوبارہ جس سے نکلی ہوں، یہاں پر گھر کا لفظ ملا ہے، میں اسی گھر میں واپس جاؤں گی
جس میں سے میں نکالی گئی، جس سے میں نکلی، مرضی کیا ہے، میں جاؤں گی دوبارہ اسی گھر کی طرف رخ کروں گی، اس بدن کو دیکھوں گی جس میں سے میں نکالی گئی، جس میں سے مجھے نکالا گیا، جس میں سے مجھے شکست ملی، میں دوبارہ جاؤں گی۔ مرضی ظاہر کرتی ہے میں ایسا ضرور کروں گی۔ انسانوں نے کے ناطے ہم بھی اپنی مرضی کا اظہار کرتے ہیں، آج میں نے فلانی جگہ پر نہیں جانا ہے، آج میں نے وہاں پر نہیں جانا ہے، آج میں نے یہیں پر رہنا ہے، اور ابلیسی تصویریں بھی اپنی مرضی کا اظہار کرتی ہیں، دوبارہ واپس آتی ہیں۔ اور دوسری بات، ان کے اندر جو ہے وہ عقل ہے۔ خدا کے پاک کلام میں ذرا دیکھیں گا، مرکز کی انجیل، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ سوری، مرکز 1 باب کا جو ہے وہ 24 آیت، مرکز 1:24۔ یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام، تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ خدا کا قدوس ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر عقل ہے۔ ہم میں بھی کیا ہے؟ عقل ہے۔ اگر ہمیں یہ کوئی کہا جب کہے کہ جی یہ زہر ہے اور اسے پی لے تو کیا ہم پیئیں گے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم میں مسیح کی عقل ہے؟ ایمانداروں کے اندر مسیح کی عقل ہے۔ خدا نے پیدائش کی کتاب کے مطابق انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا، اور اگر خدا عقل رکھتا ہے تو خدا نے وہی جو ہے اپنا دم انسان کے نتنوں کے اندر پھونکا، یعنی کہ اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند بنایا ہے۔ اگر یسوع کے اندر سوچنے کی، خدا کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے اور کہا یہ اچھا ہے، تو وہی جو عقل ہے انسان کے اندر بھی ہے۔ اور ابلیس جو آسمان سے زمین پر گرایا گیا، اس کے اندر بھی یہاں پر بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو مسیح، تو خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے، تو مسیح ہے، تو ہی ہے جو کلمہ خدا ہے، تو ہی ہے جو ایک ٹائم میں مجھے آگ اور گندک کی جھیل کے اندر ڈالنے والا۔ میں جانتا کہ عالم روا کی کنجیاں تیرے پاس ہے، میں جانتا کہ عدالت کا سارا اختیار تیرے پاس، میں جانتا تو خدا میں سے نکلا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ عدالت کا سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ اور یہاں پر یہ عقل کا استعمال کر رہی ہے، میں جانتا ہوں تو خدا کا قدوس ہے، اور اس کے اندر بھی عقل ہے۔ اور اگر جب ہم مرکز 12 باب کے اندر دیکھیں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں مرکز کی انجیل پہلے ہم نے 1 باب جو ہے وہ دیکھا تھا، اب 9 باب کی 5ویں آیت کو ذرا دیکھے گا۔ خدا کے پاک کلام میں ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ ابلیسی تصویریں جو ہیں وہ جو ہیں یہ بھی اپنے سارے اختیارات کو استعمال کرتی ہیں۔ سوری، مرکز 5 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے، پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اسے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، یعنی کہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ بولتی، لیکن انہیں بولنے کے لیے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انسانی جسم جو ہے وہ درکار ہے، انسانی جسم کی ضرورت جو ہے وہ انہیں پڑتی ہے۔ اور اب اس کے اندر جذبات موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے بڑے جذبات ہیں، جی اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کے جذبات کیا ہیں؟ اس کے جذبات جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں یعقوب کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے
کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ یہاں پر خدا کلام میں لکھا ہے اس کے اندر بھی جذبات ہیں، احساسات اس کے اندر موجود ہیں، اور اگر جذبات ہمارے اندر ہیں تو ان کے اندر بھی کیا ہے؟ تو جذبات جب کسی کے زیادہ جو ہے وہ اوور فلو ہونا شروع کریں تو پھر ماں باپ اس کی کیا کر دیتی ہیں؟ اب جب تھوڑا سا چینج کریں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جب بیٹا بیٹی جو ہے اس عمر کے حصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے جذبات جو ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ اندہ کی کرو، اندہ بیاہ کر دیں۔ اور ان کے اندر بھی جذبات ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی جو ہیں یہ بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، یعنی کہ جذبات جو ہیں ان کے اندر۔ اور اگر انسانوں کے اندر شادی بیاہ ہوتی ہیں تو ابلیسی تاثیروں کے اندر بھی یہ سارا کام ہوتا ہے، ان کے اندر بھی جذبات۔ اور جب انسانی نسل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے سی دوجے الفاظ کہنے جی اب بونے نہیں، یہ چھلاوے ہیں، یہ چھلاوے اور یہ بونے جو ہیں یہ ان کی نسل ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح ساڑھے دوڑ دے پاچ دے، صرف اسی طرح ان کے بچے جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، صرف اسی طرح کی حرکات جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں ان باتوں کو جاننا پہلی بات ضروری ہے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے یہ سارا کچھ ابلیس کے اندر بھی موجود ہے۔ اب جب ابلیس جس کے اندر آئے گا تو وہ کام کیا کرے گا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ابلیس جو ہے وہ یکدم سے کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ ابلیس سب سے پہلے داخل ہونے کے لیے کون سا کام کرتا ہے، کون سا حربہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر جو ہے ہم انہیں جو ہے وہ کسی کام سے روکتے ہیں اور وہ کام جو ہے وہ اگر وہ بار بار کرنے کی کوشش کرے تو ہم کسی نہ کسی چیز کا جو اس کے اندر خوف پیدا کر دیتے ہیں، ڈر پیدا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کام کیا کرے، نہ کرے۔ اور ابلیس سیم اسی طرح سے یکدم سے انسان کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کون سا کام کرتا ہے؟ آپ بچوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں کہ یہ کام یہ نہ کرے، تو ابلیس جب کسی کے اندر داخل ہوگا تو سب سے پہلے کام کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ خوف پیدا کرے گا۔ اور جب وہ خوف پیدا کرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بدنوں کے اندر یعنی کہ انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اگر ہم اس کے خوف کی زد کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہمارے بچے جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے، اگر ہم کہتے ہیں بیٹا اس سے اگر تو چھوئے گا تو تجھے کرنٹ لگے گا، اور اس کے بعد اگر بچہ جاتے جاتے پھر اسے ہاتھ لگاتا ہے، جو جھٹکا لگتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کیا کرے گا؟ اس طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا، اس راہ سے وہ کنارہ کرے گا، کنارہ کشی کرے گا۔ اور ابلیس جو ہے وہ سب سے پہلے جب کسی کے بدن کے اندر داخل ہوتا ہے وہ خوف پیدا کرتا ہے، اور وہ خوف کس طریقے سے پیدا کرتا ہے؟ جی میں چل رہا ہوں اور مجھے فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے، میں لیٹتا ہوں اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے گلے کو، میرے سانس کو دبا دیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی میرے بدن کے اوپر جو ہے وہ مجھے بوجھ فیل ہوتا ہے، اور ہم ان ساری باتوں کو اپنے بدن کے اوپر لیتے ہیں اور ذہن کے اندر فیڈ کر لیتے ہیں، اور ابلیس اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہم کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، پرچھاوے کی صورت میں ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے، مجھے نظر آتا ہے جی وہ اس کونے میں کھڑا ہوا تھا، جو مجھے پتا چل رہا ہے جی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو جی وہ کھلوتا ہے۔ اور حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ خوف پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اس خوف پر غالب نہیں آتے ہیں تو ابلیس کیا ہوتا ہے؟ اس خوف کا فائدہ اٹھا کر ہمارے بدنوں کے اندر وہ اثر انداز ہوتا، ہمارے بدنوں کے اندر وہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ ہمارے بدنوں کے اندر جو چاہتا ہے وہ کام وہ ہم سے کرواتا ہے۔ یہ اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ابلیس جو ہے وہ، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا جی ابلیس ادھی زندگی دے اندر؟
یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کو کسی جگہ پر خدا لے کر جائے اور آپ دعا کر رہے ہیں اور ایسی ایسی تصویریں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ابا جی کے ساتھ اور اپنے چاچو کے ساتھ جب ہم نے ان تصویروں کو دیکھا ہے تو بہت ساری ایسی تصویریں ہیں جو راست بازوں سے زیادہ اچھی دعا کرتی ہیں. پادری شکیل صاحب اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ یہ ہماری کلیسیا کے سب سے پرانے ممبر ہیں. اور آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بدروئے دعا کر رہے ہیں، یہ ایماندار دعا کر رہے ہیں. اس قدر وہ بابرکت الفاظ کی ادائیگی کرتی ہیں کہ سننے والے جو ہیں وہ اوپر سے ہاللیلویا کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں، تالیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پریز دی لارڈ، خدا تیری حضوری کے لیے تیرا شکر. اور جب پتہ چلتا ہے پیچھے کون سی تصویریں کام کر رہی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ روح القدس کا کام نہیں ہے بلکہ یہ پوری روحیں جو ہیں اس کے اندر سمائی ہوئی ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں. یسوع مسیح کو جو ہے متی کے انجیل کے اندر جب یردن سے بزرگ یوحنا ازدباغی سے بپتسمہ لیا ہے تو لکھا ہے روح جو ہے اسے آزمانے کے لیے بیابان کے اندر لے گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے یہاں پر لکھا ہے خیر تو بھی اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی تھر تھر آتے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع المسیح ہی خدا کا بیٹا ہے. اس کا یہ ایمان ہے کہ اخیر زمانہ میں یہی جو ہے وہ جزا اور سزا کا حکم جاری و ساری کرنے والا ہے. یہی ہے جو تخت پر بیٹھے گا، یہی ہے جو للکار اور مقرب فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے، یہی ہے جس کے پاس عالم ارواح کی کنجیاں ہیں. وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان رکھتا ہے تو اس نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا نا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ایسے کر دے، اپنے تائیں گرا دے. تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر تو پتھروں کو کہے گا روٹیاں بن جائے وہ بن جائے گی، اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے گا ایسا ہو جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بذات خود جو ہے اس سے پہلے کہ گندگی کے ڈھیر پر پھینکا جائے، آسمان پر وہ مقرب فرشتہ ہے اور خدا کے ساتھ کھڑے ہونے والا وہ شاگرد ہے. جیسے پادری شکیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی جو ہے وہ خدا کی قربت میں رہنے والا وہ فرشتہ ہے. تو زیادہ جو ہے وہ کس سے علم ہوگا؟ اس سے زیادہ علم ہوگا یا جو سب سے پیچھے صوفے میں بیٹھا اس سے علم ہو؟ کس سے علم ہوگا؟ اس سے ہوگا جو زیادہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو زیادہ علم جو ہے دوسرے فرشتوں سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ لوسیفر کے پاس تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعائیں بھی کر سکتا ہے، کلام کے بارے میں وہ بڑی سوجھ بوجھ رکھتا ہے. اگر سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو وہ پرانے عہد زبور 91 کا کبھی بھی جو ہے ورد نہ دہراتا کہ رب تیرے واسطے کرے گا فرشتے انوفرمان، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. وہ کبھی بھی اس حوالے کا استعمال نہ کرتا. وہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ جھک کر سجدہ کر دے، یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. وہ جانتا ہے کہ کائنات اور کائنات کا خالق اور مالک تو یہی ہے. وہ جانتا ہے اس بات کو، اور جب وہ جانتا ہے تو پھر مجھے آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ یقینیاں تصویر؟ اگر وہ دعا بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کلام بھی جو ہے وہ جانتا ہے، تو پھر مجھے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سی تصویر ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت ساری بدن کے اندر ایسی بیماریاں ہیں جو ابلیس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہوتے ہیں شاید یہ میڈیکلی ایشوز ہیں، شاید یہ میڈیکلی پرابلمز ہیں. ہم انہیں بیماریوں کا نام دیتے ہیں، اور ابلیس شیطان جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں انسانی بدنوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جی وہ بیماریاں کون کون سی؟ آج کہتے جی ہے جوڑاں دی دردان، ہم کہتے ہیں جی یہ مرگی کی بیماری، ہم کہتے ہیں یہ کمزوری ہو رہی ہے، کیلشیم وٹامنس کی کمی ہو رہی ہے، اس کے بدن کے اندر آئرن کی کمی ہو رہی ہے، اس کے بدن کے اندر کیلشیم کی کمی ہے، اسی لیے کیلشیم جو ہے اس کی ہڈیوں کو کمزور کر رہا ہے،
اور اس کے بدن کے اندر جو ہے کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے, اسے بھوک نہیں لگ رہی جی, یہ ویٹ کے اندر جو ہے یہ بالکل گروتھ نہیں کر رہا, اس کا وزن جو ہے وہ متواتر کنٹینیو جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے ٹیسٹ کروائے ہیں لیکن کسی بھی طرح سے کوئی بھی بیماری جو ہے وہ ٹیسٹ کے اندر نہیں آ رہی ہے. ہم نے بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ کروائے ہیں, بدن کے اندر بیماری کا کوئی نام و نشان نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شاید اسے گھریلو مسئلوں کا نام دے دیتے ہیں, گھریلو مسائل کہہ دیتے ہیں, بہن بھائیوں کے اندر ہم ناراضگی کا نام دے دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کون سی تاثیریں کام کر رہی ہوتی ہیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم کیسے جانیں گے؟ ٹائم ذرا پلیز, کیسے ہم جو ہے ہمیں پتا چلے گا, کیسے ہم جانیں گے؟ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں بدروواں بدن کے اندر پیدا کر چھڑ دی. کیسے پتا چلے گا جی ان کے اندر بدرو ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیا ابلیس کا مقابلہ کر سکیں؟ تو مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے, کون کون سی ہمیں مہارت ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ کی کہتے ہیں جی کیویں پتا چلتا گیا ہے. اب جس کے اندر بہت ساری ایسی تصویریں ہیں جنہیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگ نے, ایسے ہی بہت سارے ایسے آپ کے گرد و نواں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو جنہوں نے بابے کیا جاتا. اب جب کسی کے اندر یہ تصویر اتار کر لیتی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کس کے اندر یہ بزرگ بیٹھا ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا جی ہے علم دے نال ان دے بدن دے اندر آئیاں؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر کون سی تصویریں کام کر رہی؟ نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہے نا کہ یسوع مسیح نے جس سے آزاد کیا مریم مگدلینی کو, اس کے اندر کتنی بدروہیں, کتنے دیو تھے؟ 7. اور اسے کیا کروا رہے تھے؟ بدکاری کروا رہے تھے, جسم فروشی کروا رہے تھے. وہ اپنے جسم کو غیر لوگوں, غیر آدمیوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتی ہے. کیسے پتا چلے گا ان اندر کیڑیاں تصویریں کام کرتی ہیں؟ یہ جاننے ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ ابلیسی تصویریں کون کون سی بیماریاں پیدا کرتی ہیں, ابلیسی تصویریں کون کون سی حرکات جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں, کیسے ان کی حرکتوں سے ہمیں پتا چلے گا. بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ جی مینوں رستے دے وچ ایک کڑی